تو شراب لیگل نہیں بلکہ کیا ہے؟ انلیگل، چھوڑ دیے، آج سے عزم کرو. سود اور جوا حرام ہے، اس سے بچنا ہے. تیسری چیز زنا حرام ہے، اس کا متبادل کیا ہے؟ نکاح. جلد نکاح کو پروموٹ کرنا ہے. نسل روکنا پسندیدہ نہیں ہے، نسل بڑھانا اسلام میں کیا ہے؟ بولو نا، پسندیدہ ہے. اسلام پروموٹ کرتا ہے نسل بڑھانے کو. کیوں؟ اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں. والذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ نے ہمیں انڈیویجولی اکیلا نہیں بنایا کہ بس ہم اقل. اب اتنے بڑے بڑے گھر یہاں مجھے لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، بندے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے یار. یہ احمد بھائی کے گھر کے پڑوس میں کتنے افراد کہہ رہے ہیں ایک بندہ رہتا ہے. اس پڑوس میں اتنا بڑا گھر ہے، کون ہوگی؟ ہمارے ماموں رہتے ہیں ادھر ڈیلس نام ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کے اڑوس پڑوس میں کون ہے؟ انہوں نے کہا ادھر ایک بندہ رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک کتا بھی رہتا ہے. ادھر ایک خاتون رہتی ہے، اس کے ساتھ ایک کتا بھی. تو میں نے کہا اس خاتون کو بولو اس بندے کے ساتھ رہ لے، نکاح کر لو. کیا خیال ہے؟ دونوں اکیلے اکیلے افضل زندگی گزار رہے ہیں یار، کیا ٹینشن میں رکھا ہوا ہے اپنا. نکاح کر لو یار، تم بھی ادھر رہ رہی ہو. تم نہیں جی کمپنی میں نہیں آئے گا. کیوں؟ آسمانی ہدایات نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں، گائیڈنس نہیں. تو گھر دیواروں اینٹوں سے نہیں بنتے، گھر بچوں سے آباد ہوتے ہیں. جب بچے ہوں گے، اور یہ یاد رکھو یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے بچوں کی تربیت کیسے، اتنے بچے ایک دم سے نہیں ہو جاتے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ 16 بچوں کو 18 بچوں کو کیسے پالتے ہو؟ 16 تو میرے دو سوتےلے ملا کے کیسے پالتے ہو آپ؟ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ 18 ایک دن میں نہیں ہو گئے بھائی. جب ایک ہوتا ہے 18واں ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا، بیٹیاں بڑی ہو چکی ہوں گی، 2 بچیوں کی تو میری شادی ہو چکی ہے، وہ بڑی ہو چکی ہوں گی، بیٹے بڑے ہو چکے ہوں گے، باپ کا دست و بازو بن چکے ہوں گے، کچھ وہ مل کے پال رہے ہوں گے، کچھ ہم پال رہے ہوں گے، کچھ مائیں پال رہی ہوں گی. تو یہ کچھ نعرے دیکھنے میں دکھانے میں بڑے ایسا لگتا ہے کہ بہت ڈینجرس، لیکن جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو بھائی اولاد نعمت ہے، اولاد ٹینشن نہیں ہے. اگر اولاد ٹینشن ہوتی تو اللہ اولاد کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا. قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. بیٹیوں کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ گفٹ. بیٹی نہیں، بیٹیاں. بیٹیاں کیا دیتا ہوں؟ گفٹ میں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے. بیٹا بیٹے پلورل ہے، اور عربی میں پلورل کے لیے کم از کم 3 فرد کا ہونا ضروری ہے، 2 کو جمع نہیں کہا جاتا. جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں گفٹ میں دے دیتا ہوں. بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، یہ گفٹ ہے. لوگ کہتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہوتے چلے جائیں، یہ کیا ہے؟ وہ تو چور چکے بنیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بغیر کسی پلاننگ کے آپ لوگوں سے گفٹ لیتے چلے جائیں. بھائی گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی، لینے کے بعد پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کو کدھر اس کو کھپانا ہے. آپ کہیں دولہا بنے، آپ اتفاق سے، جو نہیں بنے ان کی بات کر رہا ہوں بھائی. گئے وہ جو بنے ہوئے ہیں وہ اگر دوبارہ تو خواتین بنی ہمارے گاؤں کو دوبارہ دولہا بنا رہے ہیں. آپ دولہا بنے ہوئے آپ کے پاس گفٹ آ رہے ہیں، کوئی گھڑی لے کر آیا، کوئی موبائل لے کر آیا، کوئی پیسے لفافے میں لے کر آیا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بغیر پلاننگ کی گفٹ لیتا چلا جاؤں. یہ نہیں ہوگا. کبھی ایسا دولہا دیکھا مارکیٹ میں؟ دلہن کو پتا چل گیا نا اس قسم کا ہے، وہ وہیں بھاگ جائے گی اسی وقت. بھائی آپ لوگ سارے ڈبے لانے لے آؤ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں میں اتنا گفٹ کہاں سنبھالوں گا، اتنے ڈالر اتنے نوٹ کہاں سنبھالوں. بھائی آنے دو یار. پھر گھر جا کے دیکھا جاتا ہے یہ گھڑی سالے کو دو ہے، یہ والی بالکل بیکار ہے، اس کو پکڑا دو سالے. یہ ابا کے لیے، یہ موبائل میں خود رکھوں گا، پرانا والا فلاں کو دے دوں گا. پلاننگ گفٹ لینے کے بعد ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اولاد نعمتیں ہونے دو، ہاں اس کے بعد پھر پلاننگ کرو. اب اس کو کچھ بنانا بھی ہے یا نہیں چھوڑ دینا ہے. تو بگڑتے جب ہیں جب پیدا ہو رہے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، کیا بنانا ہے اس کو؟ انسان کا بچہ بھی بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ پھر تو ایک بھی ہوگا تو بگڑے گا، پھر تو ایک بھی کام کا نہیں ہوگا. تو یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تنہائی بڑھاپے میں کاٹتی ہے لوگوں کو، مادہ پرستی ہے. او بھائی اپنے خاندانوں کو آباد کرو، ہم مسلمان ہیں.
مسلمان خاندانی ہوتا ہے, مسلمانوں کے یہاں بیٹے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, منجلا بیٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بیٹا بھی, چھوٹا بیٹا بھی, بڑی آپی بھی, منجلی آپی بھی, چھوٹی آپی بھی. ہم لوگ تو انہی خاندانوں میں بڑے ہوئے ہیں. پھپھو بھی ہوتی ہیں, خالائیں بھی ہوتی ہیں, ماموں بھی ہوتے ہیں, تائے بھی ہوتے ہیں, کزن بھی ہوتے ہیں, کزنیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر بھتیجے بھی ہوتے ہیں, بھانجے بھی ہوتے ہیں, داماد, پوتے, نواسے. اس خاندان میں انسان پلتا بڑھتا ہے تو پھر اس کو ڈپریشن نہیں ہوتی ہے, محبتیں ملتی ہیں. خلق من الماء, کیسی پیاری آیت ہے یار, ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں نا. پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, جب دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تو پھر اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا, ہم نے ایک غلیظ پانی سے بنایا انسان کو. پروٹوکول ایسا دیا جب دنیا میں آتا ہے, 2 خاندان, ددیال اور ننیال, اور پھر بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے وہ صحرا سسرال والا خاندان بھی. 3 خاندانوں میں انسان پلتا ہے. آپ یہاں غیر مسلموں کی زندگی دیکھو گے, خاندان مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ان کے. کیوں؟ نکاح چھوڑ دیا, نسل بڑھانا چھوڑ دی. تو آپ بھی یہی چاہتے ہو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خاندان چاہتے ہیں, سمجھتے ہو, اور خاندان بنتا ہے اولاد سے. اپنے بچوں کو بھی تو بھائی بہن کی نعمت دو. وہ بھی اکیلے ایک بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں. یار بچے کو تو بچے چاہیے, ابا بھی چاہیے, لیکن بچے کو بچہ چاہیے. نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے, نہ وہ آپس کی ان کی خوشیاں ہیں, سب مارکیٹ سے کیا کر دیا. بیان لمبا ہو رہا ہے, سمیٹتے سمیٹتے بھی بات کھچتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سارے اللہ کے احکام ہیں. نماز اسلام کا سب سے بڑا حکم ہے. اللہ سے ریلیشن کے لیے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے, کیا ہے؟ آپ یہاں نماز نہیں چھوڑو بھائی. اور اپنے بچوں کو نا تبلیغی جماعت میں جوڑ کے رکھا. میں نے یہاں دیکھا ہے جن کا تبلیغ سے تعلق ہے بچے ہوئے, آپ یا کسی بھی دینی سلسلے سے جوڑ کے رکھو. آپ علماء کے پاس آیا کرو, مسجد میں خواتین اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں. دیکھو وہاں بچہ جتنا بھی بگڑے گا نا, اسلام نہیں چھوڑے گا. چاروں طرف مسلمان ہیں, وہاں کا یہی بگڑا ہوا ہے, ادھر گھنٹی بجا کے بھاگ گیا, ادھر چھوٹا پڑا ہے, 2 چماٹ لگے سٹ گیا, تو چماٹ بھی نہیں مار سکتے آپ. تو آپ کو تو یہاں بہت کیئر کرنی ہے اپنے بچے کی, ایمان کی حفاظت. سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کی حفاظت کے لیے بچوں کو تبلیغ سے, مسجدوں سے, مدرسوں سے بولو جوڑنا ہے. اور ایک بہت اہم حکم جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, بہت اہم. اسلام جب بھی ہمیں آرڈر کرتا ہے, اہل جنت کی صفات بتاتا ہے, تو ان میں 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. اور مخلوق کے حقوق میں مالی حقوق کو جتنا زیادہ اہتمام سے بیان کیا گیا ہے, اتنا کسی اور حق کو بیان نہیں. ہمارے ہاں بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جب غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو ہم ان کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں, ہم ٹیکس کھا سکتے ہیں, ہم مال ہڑپ کر سکتے ہیں, ہم ایلیگل کام کر سکتے ہیں, ہم یہاں کے سلپ ہو سکتے ہیں, ہم یہ جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. بھائی ایسی کوئی کہانی اسلام میں بولو نہیں. غیر مسلم اسٹیٹ جس کے میں آپ معاہدے کے تحت آئے ہو, اس کے بھی بالکل وہی حقوق ہیں جو ایک مسلم اسٹیٹ ہے. ابھی میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال دی تھی نا. یوسف علیہ السلام جو بادشاہ بنے مسلم اسٹیٹ کے نہیں تھے بلکہ غیر مسلم اسٹیٹ کے. تو یوسف علیہ السلام نے مصر کو اکنامکلی بہت اسٹرانگ کر دیا تھا قحط کے دنوں میں. اسی بیس پر ان کو بادشاہ بنایا گیا, حالانکہ وہ اسٹیٹ مسلم نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ غیر مسلم. تو ان کے ایک عہدہ آیا نا, وزارت خزانہ آئی ان کے پاس. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چونکہ کافر لوگ ہیں, بت پرست لوگ ہیں, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, تو میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہوں کہ ان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, کافر ہیں جائیں جلدی جلدی جہنم میں چلے جائیں گے. نہیں آئی میرے خیال بات. بلکہ انہوں نے کہا جب مجھے ایک عہدہ ملا ہے وزارت خزانہ, تو کہا کہ حفیظ علیم, وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی ہونی چاہیے. ایک خزانے خود نہ کھانا شروع کر دے, حفاظت کرے. دوسرا علم جانتا ہو, اسٹور کتنا کرنا ہے, ایکسپورٹ کتنا کرنا ہے, امپورٹ کیا کرنا ہے. یہ تو بہت بڑا علم ہے نا. ایک اسٹیٹ چلانے کے لیے یہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کے میرے پاس یہ علم ہے, لہذا میں اکنامکلی مصر کے لیے نقصان کا نہیں بلکہ مصر کو ایک بہت اکنامکلی مضبوط اسٹیٹ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لہذا مجھے وزیر خزانہ بنا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے مصر کو اکنامکلی اتنا مضبوط کیا کہ جب بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو
تو الیکشن کے بغیر یوسف علیہ السلام کی سلیکشن ہوئی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ وہ سب بت پرست تھے, مشرک تھے, اکیلے یوسف علیہ السلام اس میں توحید پرست تھے. تو آپ کو ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں اتنا اچھا کردار ادا کرنا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ بولے کہ ہمارے یہاں سب سے اچھے شہری مسلمان ہوتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ ٹائم پہ ٹیکس دیتے ہیں, یہ ٹیکس میں ڈنڈی بولو نا بھائی سے نہیں گلے گا نہیں, یہ انلیگل کوئی کام نہیں کرتے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہیں رہنے کے لیے گئے کسی اسٹیٹ میں بیانات کے لیے, تو حضرت کا ویزا ختم ہونے میں 2 یا 4 دن باقی تھے. کسی نے کہا حضرت ہم ویزے کی ڈیٹ بڑھواتے ہیں, آپ سیٹ کینسل کر لیں. حضرت نے فرمایا جب تک بڑھے گی نا ڈیٹ میں 1 سیکنڈ اس ملک میں نہیں رہوں گا. یعنی اگر آپ نے یوں کیا نا کہ رہ لے ہم بڑھوا دیں گے, کہا نہ پہلے بڑھواؤ گے تو رہوں گا میں. کہا میرا ٹائم پورا ہو گیا نا اور اس وقت تک ڈیٹ بڑھی نہیں, اس سے پہلے میں یہاں سے کیا کر جاؤں گا, موو. کیوں؟ یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. جتنے دن کا ویزا ملا ہے اس سے 1 سیکنڈ بھی میں زیادہ نہیں رہوں گا یہاں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, انگریزوں کی حکومت تھی, تو ان کے پاس ایک خط آیا جس پہ خط کہیں ڈاک کا چلا گیا ہوگا, جس پہ پہلے وہ ہوتا تھا نا پوسٹ کا اسٹیکر چپکتا تھا, وہ ٹیکس دیتے تھے آپ گورنمنٹ کو, تو اس پہ اسٹیکر نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹکٹ تھا نا وہ بلا کے چپکایا, منگوا کے چپکایا, تاکہ گورنمنٹ کو ہم کیا دیں, ٹیکس دیں. کسی نے کہا حضرت یہ تو انگریز کی حکومت ہے اور ظالم جابر حکومت ہے, ہندوستان پہ قبضہ کیا انہوں نے, تو انہوں نے تو اتنے پیسے کھا لیے اور ہم ان کے یہ پیسے بھی دیں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب گورنمنٹ بن جائے نا تو صحیح طریقے سے آئے یا غلط طریقے سے آئے, اس کے لا کو فالو کرنا ہماری, جو ان کے بات کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر فرمایا دوسری بات یہ, بالفرض اگر یہ کام بالفرض جائز بھی ہو تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر مان لیا, فرمایا اپنی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ غیر اخلاقی طریقوں سے پیسہ بچانے کی کوشش مت کرو, کیونکہ پہلے انسان غیر اخلاقی کام کرتا ہے پھر حرام اور ناجائز کام کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی علماء تو یہ سکھا کے گئے ہیں, اور یہاں مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم ہے تم کاپی کراؤ, وہ اگر کچھ غلط کر رہے ہیں ان سے اللہ پوچھے گا, آپ اس غلط کو پازیٹیو وے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہاں لوٹ کھسوٹ کرنا جائز اور حرام ہو جائے. ایک آیت سنا کے بس میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, ان لوگوں کے لیے تباہی بربادی ہے, ویل للمطففین, ان لوگوں کے لیے تباہی بربادی ہے جو اپنا حق جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. جب آپ یہاں جا کے امریکن گورنمنٹ سے بینیفٹس اور فائدے اٹھاتے ہیں, اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ کافروں کی حکومت ہے, ہماری غیرت یہ کہ ہم ان سے کچھ بھی نہیں لیں گے, نہ علاج کی سہولت نہ تعلیم کی سہولت. لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ بھائی نہیں یہ تو کافروں کی حکومت ہے اور ٹیکس بچاؤ, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. بھائی جب آپ حق لے رہے ہو تو جس بیس پہ آپ کو حق دیا جا رہا ہے وہ اس بیس پہ تھوڑی دیا جا رہا ہے کہ آپ فری پکڑ میں رہ رہے ہو یہاں پہ, وہ اس بیس پہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کرو گے, ٹیکس پے کرو گے. نہیں ہے میرا حل بات, وہ تو ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے, اس کے عوض میں آپ کو سہولتیں دیتی ہے. تو اس لیے بھائی آپ خدا کے لیے مسلمانوں کا ایسا امیج دنیا میں, یہاں آپ کو زیادہ احتیاط کرنی ہے, یہاں زیادہ احتیاط کریں, ایسا امیج نہ بنائیں کہ لوگ کہیں یہ صرف نماز روزے کی حد تک اچھے ہیں, معاملات میں کیا ہیں یہ 2 نمبر. یہ کام نہیں کرنا ہے. تو وہ جو میں نے آیت شروع کی تھی بس اس کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو, ہمارے جو احکام ہیں نا, جو ابھی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے, ان سے تمہیں 2 چیزیں روکیں گی. ایک شیطان جو تمہیں برائی کو اچھائی کا لیبل لگائے گا, دوسری دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک. تو وہ امریکہ میں پاکستان کی نسبت یہ چمک دھمک زیادہ ہے. تو ہمارے بگڑنے کا اندیشہ کم ہے, آپ کے بگڑنے کا اندیشہ بولو. ہمیں بات بات پہ وہاں اللہ خود بخود یاد آتا ہے. ہم چلتے ہوئے جاتے ہیں, اچانک دیکھا ڈھکن لیس گٹر, فوراً کون یاد آئے گا, یہ ہمیں آتا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو ہمیں بہت سی چیزیں خود بخود یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو جو ابھی رمضان میں جو اللہ کا زیادہ نہیں بات کرنی چاہیے جی,
فون چھیننے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, اللہ یاد آتا ہے, بات بات پہ اللہ یاد آتا ہے. آپ تو یہاں مزے کر رہے ہو, جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے صرف اتنا ہی بل آ رہا ہے. حیرت کی بات ہے یار. ہم تو یہ عجیب سا لگ رہا ہے. گیس بھی آ رہی ہے, ہم تو ٹرائی کرتے ہیں, جلا کے دیکھو آ رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں آ رہی تو صبر کرو. ایک آدمی کی شادی ہو گئی کسی ایسی خاتون سے جو بیچاری بہت ہی بدصورت تھی, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی جنتی اور تو بھی جنتی, میں اس لیے جنتی کے صبر کرتا ہوں اور تو اس لیے جنتی کے شکر کرتی ہے. ایک آدمی تھا بڑا بدصورت تھا, بہت بدصورت تھا. ایک شاعر گزرے غالباً فرزدق تھا, ایک عربی شاعر, نام مجھے صحیح بھی ہو سکتا ہے مسٹیک کر رہا ہوں. تو اتنا بدصورت تھا, شاعر بہت بڑا تھا. تو ایک دن کیا ہوا, ایک تصویر کی دکان پہ ایک خاتون اس کو لے کر گئی اور کہا ایسا, اور یہ کہہ کے چلی گئی. وہ شاعر کھڑا ہوا ہے, وہ سمجھا کہ یہ خاتون مجھے لفٹ کرا رہی ہے, تو آج تک تو کسی نے لفٹ کرائی نہیں, یہ مجھے لفٹ کرا رہی ہے کہ ابا کے پاس لے کے جا رہی ہے کہ ابا یہ مجھے پسند آئے. تو خوش ہو گیا نا انسان. اپنی تھوڑی سی تعریف سن کے اس کو یقین بھی ہونا کہ یہ غلط ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کی آنکھوں میں اعتراض تھا, یہ بھینگا پن تھا, تو کسی لڑکی نے اس کو کہیں مذاق کیا ہوگا کہ تیری آنکھیں فلاں ہیرو جیسی ہیں, اتنی خوبصورت ہے. وہ خوش فہمی میں, حالانکہ پتا ہے یار کیسی آنکھیں ہیں, لیکن خوش فہمی میں آ گیا نا. انسان اپنی چھوٹی تعریف سن کے بھی خوش ہوتا ہے. تو ایک دن اپنے دوست کے پاس گیا اور کہنے لگا یار کہ سنا ہے میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو جیسی ہیں, تو ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ, اس میں بہت غور سے, ہاں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. اس نے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی بھائی. ہیرو سے کہا. تو فرض اس شاعر کو لے گئی دکان میں, کا اور ایسا, اور چلی گئی. تو حیران کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا شادی بیاہ کا سلسلہ چل رہا ہے. تو دکاندار سے پوچھا کیا کہہ کر گئی. اس نے کہا بھائی یہ مجھے کہہ رہی تھی شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں ہے, کس قسم کی. تو آئیے کہ ایسا تو بنا دو اور نکل گئی. تو صبر کرنے والے کو اور شکر کرنے والے کو, وہ دونوں کا کیا ہے, جنتی. تو ہماری جب لائٹ آتی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے, الحمدللہ پنکھا چل گیا, لائٹ آ گئی, شکر کر. جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم, صبر. آپ کے پاس تو نہ شکر کا آپشن نہ صبر کا, کیونکہ شکر جب ہوتا ہے جب نعمت چھنتی ہے نا, پھر ملتی ہے, چھنتی نہیں ہے. تو نہ گیس کا کھٹا ہی نہیں آ رہا, قبض ہو گیا مجھے 3 دن سے, حقیقت بتا رہا ہوں, قبض ہو گیا. سفر کرنے کھٹا ہی نہیں آ رہا. اب ہمیں ہمارے پراٹھے ہضم کرنے کا نا کھٹا سسٹم ہے ہمارے یہاں, اسپیڈ بریکر. تو میں اپنے ملک کا مذاق نہیں اڑا رہا, میں اپنے حکمرانوں کا مذاق اڑا رہا. دعا کرو ہمیں کوئی ایسے ہاتھ. ہمارا ملک بہت اچھا ہے, خدا کی قسم بہت اچھا ہے, لوگ بھی بہت اچھے ہیں, ہماری مینجمنٹ اچھی نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ ہی تو ہیں جو انڈیا پاکستان سے آئے گئے اور ان ملکوں کو آباد کیا. اگر لوگوں میں صلاحیت نہ ہوتی تو یہاں کے کیسے کام کرتے. یہاں تو ایسے کوالیفائڈ لوگ مل رہے ہیں, کوئی انڈا بورڈ سے آیا ہوا ہے, کوئی بفر زون سے آیا ہوا ہے, کوئی نازم آباد سے آیا ہوا ہے, کوئی چھانگا مانگا سے آیا ہوا ہے, کوئی لاہور سے, کوئی. میں حیران ہوتا ہوں یار اتنے کوالیفائڈ, اتنے ایجوکیٹڈ لوگ. تو ملک تو بہت اچھا ہے بھائی. دعا کرو کوئی ہمیں اچھی قیادت مل جائے, کوئی اچھی قیادت مل جائے. تو ہمارے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہیں. تو آپ کو اللہ نے خوب عیش و عشرت کی زندگی دی ہے, تو آپ کے لیے آپ اللہ کو آسانی سے بھلائیں گے. سمجھ رہے ہو کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ یاد نہیں آتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں دنیا کی زندگی اللہ سے غافل کر دے گی. تو کائنڈلی آپ اپنا خیال رکھیں, اللہ سے تعلق کے لیے مسجد سے تعلق قائم کریں, نماز کی پابندی, اپنے گھر میں خواتین پردے کا ماحول پیدا کریں. یہاں خواتین نے بے پردگی کی تو آپ کی بچیاں اس سے ایک اسٹیپ آگے جائیں گی. یہ خوب سمجھ لیں, اتنا نہیں ہوگی جتنی اماں تھی, وہ ایک اسٹیپ آگے, اور آگے اس کی اولاد 2 اسٹیپ آگے جائے گی. تو آپ نے ابھی سے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا, پردہ کرنا شروع کر دیا, ہو سکتا ہے آپ کی بچیاں کنٹرول ہو جائیں, آپ کے بچے کنٹرول ہو جائیں, یعنی ہم سب کے بچے انسان کے بچے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو خیر کی بات ہوئی اللہ